بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت اول کے لیکچر میں خوش آمدید۔ یونٹ ہے 5.1 اور سبق کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف، اور اس کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 3۔ پیارے بچوں، حاصل تعلم ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کے بارے میں مختصر طور پر جان سکیں، اور اعلان سبق ہے آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں جانیں گے، چونکہ کسی پر کتاب کا نازل ہونا بھی اس کے لیے وصف ہے اور خوبی ہے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں، میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے۔ پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اساتذہ کرام کو پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کیجئے اور کمرہ جماعت میں اس کام کی پریکٹس کروائی۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوال آپ کے سامنے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے ان سوالوں کو غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دینے ہیں۔ میں بھی گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، بچوں سے ان سوالوں کے جواب معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب نہایت خوش اسلوبی سے عمدہ انداز میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ نے سبق پڑھنے سے قبل ہی سبق کی کافی ساری معلومات سیکھ لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ تو انبیاء کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے سبق کے تعارف میں جانتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کریم نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور انبیاء کرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل سے، سوچ سے ماورا ہو، جو عادت کے خلاف ہو، جو عادت ایسی نہ ہو۔ جیسے چاند ہے، چاند مکمل ہے، لاٹھی ہے، لاٹھی وہ کبھی بھی سانپ نہیں بنتی۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ معجزہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کسی نبی کے ہاتھ سے جس کا ظہور کرتا ہے، اور ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات مقدس، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور مقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ تھیں چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی، اور انہی معلومات کی روشنی میں آپ اس مشق کو مکمل کریں گے۔ مشق مکمل کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ آپ بچوں کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، جو باری باری انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل کردہ کتب کے ناموں کو پکاریں۔ اس مقصد کے لیے طلباء ایک دوسرے سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ 2 کے حصوں میں طلباء تقسیم ہوں گے۔ ایک بچہ نبی کا نام پکارے گا، دوسرا اسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا نام پکارے گا، اور اسی طرح ایک بچہ دوسرے سے سوال بھی کر سکتا ہے کہ بتاؤ حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی، یا انجیل اور تورات کس کس نبی پر نازل ہوئی۔ تو یہ سرگرمی ہے جس کو طلباء نے کمرہ جماعت میں مکمل کرنا ہے۔ گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت 4 مشہور انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام بخوبی یاد کر لیے ہوں گے، اور اپنے ذہن نشین بھی کر لیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کسی بھی معجزے کا واقعہ والدین سے سن کر آئیں اور جماعت میں سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر تعداد میں معجزات ہیں،
اور انگنت معجزات ہیں، ان میں سے آپ نے کسی بھی معجزے کا واقعہ والدین سے سننا ہے اور کمرہ جماعت میں آ کے سنانا ہے۔ اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات اور ان پر نازل ہونے والے کتابوں کے بارے میں جانا۔ ہم نے مل کر اس کتاب کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی جملہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہماری جماعت اول کی اسلامیات کی کتاب مکمل ہو چکی ہے اور ہم نے اسے احسن انداز میں مکمل کیا۔ یقیناً آپ بچوں نے محنت کی، کوشش کی، اور محنت اور کوشش کے ساتھ آپ نے اس کتاب کے اسباق کو فردن یاد کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں ہم نے کتاب سے سیکھی ہیں انہیں ہم اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں اور ان چیزوں پر عمل بھی کریں، چونکہ پڑھنے کا مقصد وہ عمل کی جانب متوجہ کرنا ہے اور سیکھنے کا مقصد وہ عمل کرنا ہے، اور جو علم پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے یقیناً اس کی دنیا اور آخرت بہتر انداز میں ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔